بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 15 شعبان بڑی بابرکت رات ہے، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آیا تھا کہ اے عائشہ، اس رات جتنے زمین پر آنے والے لوگ ہیں، یعنی پیدا ہونے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات کو روزی جس انسان کو جتنی ملنی ہے وہ ساری لکھ دی جاتی ہے، اور جس شخص نے اس سال مرنا ہے اس شخص کا ریکارڈ ملک الموت کو دے دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص گھر تعمیر کر رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی کے اندر پھر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ موت کا فرشتہ اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو آج 15 شعبان بڑی بابرکت رات ہے، اس کے اندر ذکر، صلاۃ و تسبیح، تلاوت جتنا ہو سکے وہ کیا جائے۔ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، اے چچا عباس، میں تجھے ایسی نماز بتانے والا ہوں، اگر تو اس کو ہو سکے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ اس کا ثواب اتنا بتایا کہ جتنے تیرے گناہ ہوں، چاہے تو نے پوشیدہ ہو کر کیے ہوں، ظاہر ہو کے کیے ہوں، کبیرہ ہوں، صغیرہ ہوں، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھنا، اگر اللہ آپ کو طاقت دے تو روزانہ پڑھیں۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، تاکہ یہ جو فضیلت صلاۃ و تسبیح والی ہے یہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ پھر فرمایا اگر ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لینا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک مہینے میں ایک بار پڑھ لینا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لینا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ اتنی بڑی فضیلت والی یہ نماز ہے۔ تو صلاۃ و تسبیح کیسے پڑھیں، اس کا طریقہ آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، کہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھ لینا ہے، اس کے بعد تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد سورت آپ نے ملا لینی ہے۔ سورت میں جب ملا چکو اس کے بعد آپ نے 15 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک بس پڑھ لیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 15 بار پڑھنا ہے۔ جب یہ 15 بار پڑھ لینا ہے تو رکوع کر لینا ہے۔ پھر رکوع کے اندر آپ نے 10 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ جب رکوع میں 10 بار تسبیح پوری ہو جائے کھڑے ہو جانا ہے آپ نے، جب کھڑے ہو جائیں تو 10 بار پھر پڑھ لیں۔ پھر سجدے میں جائیں، پہلے سجدے میں 10 بار پڑھ لیں، پھر سجدے سے بیٹھیں، جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں تو پھر 10 بار پڑھ لینی، پھر جب دوسرے سجدے میں جانا ہے تو پھر 10 بار پڑھ لینی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب آپ نے کھڑا ہونا ہے تو سورۃ فاتحہ سے پہلے آپ نے 10 بار پڑھ لینی ہے۔ یہ ایک رکعت کی ترتیب ہے، یہی ترتیب جو ہے پوری 4 رکعتوں کے اندر ہے۔ ایک رکعت یعنی 75 بار تسبیح پڑھی جائے گی۔ تو یہ اس کو ہم معمول بنائیں، اگر ہم اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں تو یہ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ جو بھی دنیا کا کوئی کام اللہ نے ایسا نہیں رکھا جو مشکل ہو، ہر کام اللہ نے اس کے اندر مشکل ہو تو وہ اللہ رب العزت اس کام کو بھیجتا ہی نہ، وہ کام کرنے کا ہمیں حکم ہی نہ دیتا۔ دین کے اندر تو مشکل ہے ہی نہیں، صرف اور صرف کمی ہے ہمارے اندر، وگرنہ کوئی چیز بھی دنیا کے اندر مشکل نہیں ہے۔ دین کے اعتبار سے ساری چیزیں الحمدللہ آسان ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو پہلے مشکل ہوگی، لیکن جب ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے گا، کیونکہ اللہ بھی بندے کا ظرف دیکھتا ہے کہ بھئی بندہ کیسا کر رہا ہے، بندہ کیا کام کر رہا ہے۔ وہ انگلش کا مقولہ ہے نا جی، گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ بندہ کام شروع تو کرے،
بندہ دیکھتا ہے جی قسمت میں یہ ہے، قسمت میں یہ ہے، بھائی قسمت سے پہلے اللہ رب العزت نے انگلیاں بھی لگائی ہیں، یعنی محنت بھی ضروری ہے۔ قسمت کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، پہلے کس کا نمبر ہے جی؟ انگلیوں کا نمبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔